آج ہمارے بھارت میں ہمارے بہت سارے بھائی ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں. ہم نے ان کی کتابوں کا ادھین کرنے کے بعد یہ پایا کہ ان کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے. یہاں تک لکھا ہے کہ ہمارے نبی کون سے مہینے میں پیدا ہوں گے. یہاں تک لکھا ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہوگا, آپ کی ماں کا نام کیا ہوگا, آپ کے باپ کا نام کیا ہوگا, آپ کے ماننے والے کیسے ہوں گے. آپ کی 11 بیویوں کا تذکرہ بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. کہیں پر مہامت کہا گیا, کہیں پر محمد کہا گیا, کہیں پر آپ کا نام نراشنس یعنی پرشنسا کیا جانے والا, تعریف کیا جانے والا, جس کو عربی میں ہم ٹرانسلیٹ کر دے تو وہ محمد بن جائے گا. یہ ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. گوتم بدھ کی تعلیم میں بھی ہمارے نبی کا ذکر آپ کو ملے گا. گرو نانک تو بعد کے دور کے, انہوں نے بھی ہمارے نبی کو یاد کیا ہے, ہمارے نبی کا تذکرہ کیا ہے. مہاویر جو جین مذہب کے بہت بڑے منی ہیں, مہاویر نے بھی اللہ کے نبی کی رسالت کا تذکرہ کیا ہے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جواب دیتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ he was the only man in history who was the supremely successful on both the religious and secular level. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ کے اس جلسے میں مجھے کل کے لیے دعوت ملی تھی اور میں
اس ترتیب سے اور اس حساب سے میں بنارس سے نکلا تھا کہ رات میں 8 یا بہت اگر ٹرین لیٹ ہو گئی تو 9 بجے تک کٹیہار، اور پھر وہاں سے آپ کے یہاں آنے میں جو وقت لگے گا میں آؤں گا اور تقریر کروں گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کوہرے کا جب ٹائم ہوتا ہے تو ٹرینیں حد سے زیادہ لیٹ ہو جاتی ہیں۔ کل جس ٹرین سے میں بنارس سے آ رہا تھا وہ ٹرین تقریباً 6 سے 7 گھنٹہ لیٹ ہوئی۔ رات میں 2 بجے میں کٹیہار اسٹیشن پہنچا، اور ظاہر ہے وہاں سے پھر یہاں آنے میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگتے، تو آنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ جلسے کے ذمہ داروں نے پہلے مجھ سے یہ کہا کہ آپ آ جائیں، ہم صبح 9 بجے مختصر سا پروگرام کر لیں گے تاکہ عوام کے درمیان یہ میسج نہ جائے کہ کمیٹی کے لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، مولانا سے بات نہیں کی تھی، ٹائم نہیں لیا تھا، بس نام دے دیا تھا، آپ آ جائیے تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے۔ لیکن پھر بعد میں یہ مشورہ ہوا کہ نہیں، صبح کے وقت لوگ حاضر نہیں ہو پائیں گے، رات میں پروگرام رکھا جائے مغرب بعد۔ میں آج ارریہ ہی میں تھا، جمعہ میں نے مولانا مفیظ الدین ریاضی صاحب کی مسجد میں، مسجد توحید میں پڑھایا، اور پھر ان کے ادارے کی زیارت کرنے کے بعد میں سیدھا آپ کے یہاں چلا رہا ہوں۔ میرا یہ اندازہ تھا کہ شاید پروگرام کسی مسجد وغیرہ میں وقتی طور پر رکھ لیا گیا ہو، لیکن یہاں آنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ کل کا جو ٹینٹ تھا اور پروگرام کے جو لوازمات تھے وہ سارے کے سارے آج بھی برقرار ہیں۔ اب ظاہر ہے ٹینٹ والے ہیں، لائٹنگ والے ہیں، مائک والے ہیں، ان سب کا ایک دن کا ایکسٹرا خرچ بھی بڑا ہوا، تو یہ تو میرے خیال سے مناسب نہیں تھا۔ یہ پروگرام مسجد میں کر لیتے آپ۔ دیکھیے سیمانچل کے جلسوں میں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ان جلسوں پر ہم بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں، ان جلسوں کے لوازمات پر، ان کے ٹیپ ٹاپ پر۔ اب تو کئی جگہ کشن گنج وغیرہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے پھاٹک بن رہے ہیں، علماء کی اور مقررین کی بڑی بڑی تصویریں لگا کر کے فاٹک بنائے جا رہے ہیں، اور 2-3 کلومیٹر دور سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں اس گاؤں میں جلسہ ہے، اور شیخ عبدالغفار صاحب آ رہے ہیں، شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب آ رہے ہیں، کون کون آ رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے فوٹو لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب باتیں میرے بھائیوں مناسب نہیں ہیں۔ اہل حدیث کے جو جلسے ہوتے تھے اور آج بھی ہندوستان کے اور علاقوں میں ہوتے ہیں، وہ سمپل ہوتے ہیں، سادگی والے ہوتے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں کوئی بڑی مسجد ہو، کوئی بڑا میدان ہو، آپ وہاں پروگرام رکھیں اور کم سے کم خرچ میں کرنے کی کوشش کریں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ نے یہ پروگرام مغرب بعد رکھا ہے، اور اچھی خاصی پبلک ہمارے سامنے موجود ہے۔ مغرب بعد پروگرام شروع ہو اور رات میں 10 سے 11 بجے تک پروگرام ختم ہو جائے، یہ سب سے بہترین پروگرام۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد بات نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ کبھی کوئی بات ہوتی تھی تو عشاء کے بعد آپ کرتے تھے، ورنہ عشاء کے بعد آپ جلدی سے سو جاتے تھے تاکہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھیں۔ ہمارے سیمانچل کے جلسے رات بھر ہوتے ہیں۔ پہلے کے دور کی بات الگ تھی، لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھیں، دوسرے گاؤں سے عورتیں آتی تھیں، اب یہ مسئلہ تھا رات میں وہ کہاں جائیں گی، تو چلو صاحب صبح فجر تک ان کو جگائے رکھو۔ اب وہ مسئلے ختم ہو گئے۔ اب 90% لوگوں کے پاس اپنی سواریاں ہیں، کوئی بائک سے آ رہا ہے، کوئی اپنی گاڑی وغیرہ سے آ رہا ہے، تو اب یہ جلسے میکسیمم 12 بجے تک ختم ہو جانے چاہیے۔ ان جلسوں کو ہمیں اور آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ میں یہ اپیل کروں گا آپ سے، آپ جانتے ہیں کہ جلسہ ایک دن کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا، بڑھایا گیا، ذمہ داروں کے اوپر اس کا خرچ آیا ہوگا۔ آپ حضرات چونکہ یہ جلسہ ادارے کے لیے ہے، مدرسے کے لیے ہے، اس میں آپ دل کھول کر کے تعاون کریں۔ جلسے کا جو ایکسٹرا خرچ ہوا ہے وہ بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پورا کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس مدرسے کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی کچھ صفات بیان کی ہیں، کچھ وشیشتائیں، کچھ خصوصیات بیان کی۔ آئیے پہلے اس آیت کو سمجھتے ہیں۔
الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ میرے نبی کی اتباع کرتے ہیں. میرا نبی کون سا نبی؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، میرا نبی رسول بھی ہے، میرا نبی نبی بھی ہے، اور میرا نبی امی بھی ہے. امی میز جو دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا نہ ہو. بھئی دنیا میں پڑھنے لکھنے کا کیا سسٹم ہے؟ بچہ مدرسے جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، استاذ کے سامنے کتاب کھول رہا ہے، استاذ پڑھا رہا ہے، یہی تو ہے سسٹم پڑھنے پڑھانے کا. اللہ کے پیارے نبی نے اس سسٹم کے تحت پڑھائی نہیں. قلم نہیں پکڑا آپ نے، استاذ کے سامنے بیٹھ کر کے تعلیم حاصل نہیں کی. اس لیے اللہ نے آپ کو امی کہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنا علم دیا کہ کائنات میں کسی کو اتنا علم نہیں دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میں نبی ہم نے آپ کو وہ چیزیں بتائیں جو آپ نہیں جانتے تھے. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، اللہ کے نبی کو سکھانے والے ٹیچر حضرت جبریل علیہ السلام تھے. جبریل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر کے آیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے، اور اللہ کے نبی ان آیتوں کو ریپیٹ کرتے تھے، دہراتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا علم دیا کہ آپ ایک امی ہونے کے باوجود آپ نے کسی استاذ کے سامنے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی مدرسے کا رخ نہیں کیا، کسی مکتب کا رخ نہیں کیا، لیکن اللہ نے آپ کو اتنا بڑا علم دیا کہ آپ ساری کائنات کے معلم بن گئے، ساری کائنات کے ٹیچر بن گئے. ساری کائنات آپ کی شکچھا سے، آپ کی تعلیم سے فائدہ اٹھا رہی ہے. تو ہمارے نبی ٹیچر تھے. ہمارے نبی کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ ٹیچر تھے. اور ہمارے نبی کے اوپر جو قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی اس میں بھی پڑھنے کا ذکر ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اے نبی اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، اے نبی آپ پڑھیے آپ کا رب بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم دیا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. لیکن افسوس کی بات، جس مذہب کی پہلی آیت پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی، اس مذہب کا ماننے والا آج بھارت میں سب سے زیادہ اللیٹریٹ ہے، سب سے زیادہ نرکشر ہے، سب سے زیادہ ان پڑھ ہے. گاؤں گاؤں میں مدرسے کھلے، اسکول کھلے، مسلمان کا بچہ نہ اسکول میں پڑھ رہا ہے نہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے. بہت اگر پڑھ لیا تو 5 کلاس تک پڑھ لیا، اس کے بعد باپ نے بچے کو کام پہ لگا دیا. دنیا کی دوسری قومیں ایک ٹائم کھانا کھا لیتی ہیں اور ایک ٹائم بھوکی رہ جاتی ہیں مگر اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو اپنی کمائی کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے اپنے بچوں کی پڑھائی ہم نے چھڑا دی. کتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں، کتنے ذہین بچے ہیں، کتنے جینیس بچے ہیں، ماں باپ نے ان کی پڑھائی چھڑا کر کے ان کو دنیا کے کاموں میں لگا دیا. ہو لوگو، تم نے دنیا کی کمائی کے لیے اگر اپنے بچوں کی پڑھائی کو چھڑوایا تو یہ بھی بچوں کا قتل ہے، یہ بھی بچوں کی ہتیا ہے، یہ بھی بچوں کا خون کرنا ہے. اور قرآن 1400 سال پہلے یہ اعلان کر چکا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے پیٹ کے لیے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، اپنے پیٹ کے لیے اپنے بچوں کی ہتیا نہ کرو. مسلمان تعلیم کے میدان میں پیچھے. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا پالیٹکس کے سہارے ہم ترقی اب اس ملک میں نہیں کر سکتے. بہت گندا کیا جا چکا ہے راجنیتی کو اور پالیٹکس کو، بہت اس کے اندر کھیل جاری ہو چکا ہے. اب اس ملک کے اندر ہماری ترقی 2 ہی چیزوں میں ہے، ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں اور ہم تجارت کے میدان میں آگے بڑھیں. ہم ایک اچھے تعلیم یافتہ بنیں تاکہ زمانے کی دوڑ سے ہم قدم سے قدم ملا کر چل سکیں، اور ہم اچھے بزنس مین بنیں، تجارت کرنے والے بنیں تاکہ مال و دولت کی کوئی کمی ہمارے پاس نہ ہو.
یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھائی صاحب سیمانچل کا علاقہ پسماندہ ہے، پسماندہ ہے. کیوں پسماندہ ہے بھائی؟ آپ کے پاس وہ کون سی چیز نہیں ہے جو دنیا کے پاس ہے؟ آپ کے اسی علاقے میں بڑی بڑی علمی شخصیات پیدا ہوئی، اتنے بڑے بڑے مدرسے اور کالجز چلتے ہیں کشن گنج اور آپ کے ان علاقوں میں، پورے بھارت میں نہیں چلتے. یہ ٹائٹل ہٹائیے اپنے نام کے ساتھ کہ صاحب ہم پسماندہ لوگ ہیں، ہم بہت پچھڑے ہوئے لوگ ہیں. جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں پچھڑا ہوا ہوں تو اس کا دماغ بھی پچھڑا ہوا ہو جاتا ہے. اللہ نے سارے انسانوں کو ایک جیسا پیدا کیا ہے. سارے انسان آدم کی اولاد ہیں. جو بھارت کے کسی اور حصے کا مسلمان کر سکتا ہے وہ اس سیمانچل کا مسلمان بھی کر سکتا ہے. اپنی سوچ کو بدلو، آپ اپنے اندر ترقی پیدا کرنے کی کوشش کرو، کاروبار میں آگے بڑھو، اپنی ذہنیت کو بدلو میرے بھائی. اللہ کے نبی مدینہ آئے. بڑے غور سے سنیے گا، میں تقریر بہت لمبی نہیں کروں گا مگر بڑی پوائنٹ کی باتیں آپ کو بتا کے جاؤں گا. اللہ کے نبی مدینہ آئے. مدینہ کے اندر کون رہتا تھا؟ انصاری رہتے تھے. انصاری ایک تو ہمارے دور کے انصاری ہیں. اب یہ اس بات کا کوئی پروف نہیں ہے کہ آج کے انصاری اس مدینہ کے انصاری سے تعلق رکھتے تھے. لوگوں نے رشتہ تعلق جوڑنے کی کوشش کی. ہمارے بنارس میں بھی انصاری لوگ ہیں، یہاں بھی بہت سارے انصاری لوگ ہیں، میں بھی خود بھی انصاری ہوں، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہ انصاری ہیں. وہ مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، وہاں جتنے لوگ تھے وہ انصاری تھے. مکہ کے مہاجرین مدینہ پہنچے. اب مدینہ کے اندر ظاہر ہے کہ غریب لوگ رہتے تھے. اب وہاں کے اندر جب یہ نئے نئے لوگ پہنچے، مدینہ کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ ان لوگوں کو اپنے گھر میں رہنے کی جگہ بھی دینا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہے، اور اس طریقے سے کرنا ہے کہ مدینہ کی جو معیشت ہے، جو کاروبار ہے، وہ ٹوٹ نہ جائے. اللہ کے پیارے نبی نے اس چیلنج کو کیسے حل کیا میرے بھائیوں، ذرا سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے. آپ نے باقاعدہ لسٹ بنائی. مکہ کے جتنے مہاجر صحابہ تھے اور مدینہ کے جتنے انصاری صحابہ تھے، اللہ کے نبی نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا. نام لے لے کر کے آپ نے ہاتھ پکڑ کر کے صحابہ کے سامنے اعلان کر دیا، یہ فلاں مہاجر ہے، یہ فلاں انصاری کا بھائی ہے، یہ فلاں انصاری ہے، یہ فلاں مہاجر کا بھائی ہے. آپ نے نام لے لے کر کے بھائی بھائی بنا دیا. انہی صحابہ میں ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مکہ میں بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے. ہجرت کر کے یہ مدینہ آئے تھے. اللہ کے نبی نے ان کا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ کرا دیا. حضرت سعد بن ربیع کھجور کی کھیتی کرتے تھے، ان کے پاس کھجوروں کے باغات تھے، پیسے والے آدمی تھے. انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آفر کیا، اے عبد الرحمن، یہ میرے کھجوروں کا باغ ہے، آؤ اس باغ کی جو بھی پیداوار ہے آدھی تم لے لو، آدھی میں لے لیتا ہوں. اذان ہو رہی، تھوڑی دیر رک جاتے ہیں. محترم حضرات، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آئے ہیں، اور سعد بن ربیع انصاری کے ساتھ اللہ کے نبی نے ان کا بھائی چارہ کرایا. سعد بن ربیع کہتے ہیں عبد الرحمن، یہ میرا مال ہے، یہ میرے کھجوروں کا باغ ہے، آدھا تم لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں. کھیتی میں کروں گا، محنت میں کروں گا، جو پھل نکلے گا وہ آدھا تم لے لینا، آدھا میں لے لیتا ہوں. یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، آدھی تم لے لو، آدھی میں لے لیتا ہوں. میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں. تم یہ نئے نئے شہر میں آئے ہو سکتا ہے تمہیں رشتہ ملنے میں مشکل آئے، میں کسی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار لے گی، تم اس سے نکاح کر لو، تمہیں گھر بھی مل جائے گا، گھر والی بھی مل جائے گی، تمہارے کاروبار کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اللہ اکبر. آج تو سگا بھائی اپنے سگے بھائی کا خون چوسنے کے لیے تیار ہے. سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ مقدمہ بازی کر رہا ہے، اس کی زمین ہڑپنے کے لیے تیار ہے، اس کی جائیداد ہڑپنے کے لیے تیار ہے. کیا کوئی رشتہ نہیں ہے؟
بس ایک رشتہ ہے لا الہ الا اللہ کا، اور ایک رشتہ ہے جو نبی نے بنا دیا ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی۔ اس رشتے کو کیسے نبھا رہے ہیں حضرت سعد بن ربیعہ؟ اپنا مال، اپنی پراپرٹی، اپنا گھر، یہاں تک کہ اپنی بیویوں تک کا بٹوارا کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف خوددار آدمی تھے، انہوں نے کہا ہے میرے بھائی اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، مجھے تیری بیوی سے نکاح نہیں کرنا، مجھے تیرا مال نہیں چاہیے، مجھے تیری پراپرٹی نہیں چاہیے۔ اے سعد ابن ربیع، میں تو تاجر آدمی ہوں، میں تو بزنس مین آدمی ہوں، مجھے تم بازار کا راستہ بتا دو، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دو، میں بزنس کر لوں گا، انشاءاللہ اللہ مجھے برکت دے گا۔ بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، عبد الرحمن ابن عوف مارکیٹ گئے۔ مدینہ کے اندر اس وقت سب سے بڑی مارکیٹ جو تھی اس کا نام تھا سوق بنی قینوقا۔ سوق بنی قینوقا یہ مدینہ کی سب سے بڑی مارکیٹ تھی، اور اس مارکیٹ کے اوپر یہودیوں کا قبضہ تھا، پوری مارکیٹ میں یہودی چھائے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف اس مارکیٹ میں جاتے ہیں اور پنیر کا کاروبار شروع کرتے ہیں، پنیر کا کاروبار شروع کرتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اتنی برکت دیتا ہے، اتنی برکت دیتا ہے، اتنا وہ پیسہ کما لیتے ہیں کہ وہ نکاح بھی کر لیتے ہیں، اور بیوی کو مہر میں وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا بھی دے دیتے ہیں۔ اچھا، اس زمانے کا نکاح بھی بڑا سمپل ہوتا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کر لیا، اور اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ کوئی بارات نہیں نکلی، کوئی جہیز کا لین دین نہیں ہوا، کوئی بینڈ باجا نہیں بجایا گیا، کوئی ہنگامہ نہیں کیا گیا، بڑے سمپل طریقے سے اس زمانے میں نکاح ہو جایا کرتا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کیا۔ اس زمانے میں عورتیں شادی کے موقع پر خوشبو لگاتی تھی، وہ خوشبو پیلے رنگ کی ہوتی تھی، زرد رنگ کی ہوتی تھی، اس خوشبو کا کچھ کلر عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے پر نظر آ گیا۔ نبی اکرم سمجھ گئے کہ انہوں نے نئی نئی شادی کی ہے۔ آپ نے پوچھا اے عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ ہاں اے اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ آج ہمارے الٹا پوچھا جاتا ہے، شادی کے بعد کیا پوچھا جاتا ہے؟ کیا تم کو ملا، سسرال سے کیا ملا؟ بائک ملی، 4 ویلر ملی، 2 ویلر ملی، کتنا کیش ملا؟ لیتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ چلتا ہے نا آپ کے یہاں ایسا؟ یہ تو دنیا کا سب سے گھٹیا کام ہے کہ شادی کے موقع پر یعنی لڑکا مہر بھی لڑکی سے لے کر کے دے۔ اس سے تو گری ہوئی میرے بھائیوں کوئی حرکتیں نہیں ہو سکتی۔ مہر آپ کا حق ہے میرے بھائی، آپ کی ذمہ داری ہے، لڑکے کی ذمہ داری ہے، اور مہر ہی وہ قیمت ہے جس کی بدولت آپ لڑکی کو اپنے نکاح میں لاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ آپ بیوی کو مہر دے سکیں تو ایک کام کیجئے، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائیے اور نکاح مت کیجئے۔ نکاح کیا، نبی نے یہ نہیں پوچھا تم نے کیا پایا، نبی نے پوچھا تم نے کیا دیا، کیونکہ اس زمانے میں لڑکی کے باپ سے کچھ لیا نہیں جاتا تھا، لڑکی کو دیا جاتا تھا۔ ابھی میں بیان کروں گا کہ آج ہم نے جو ماحول بنا دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں، آج کہیں نہ کہیں ہم نے بیٹیوں کے تعلق سے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ جب بیٹی کی پیدائش کی خبر انسان سنتا ہے تو آٹومیٹک اس کی پیشانی پر پل پڑ جاتے ہیں، وہ سوچتا ہے یہ کہاں سے میرے گھر میں مصیبت ہے۔ ہم نے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے، میرے نبی نے بوجھ نہیں بنایا، اسلام نے بوجھ نہیں بنایا، شریعت نے بوجھ نہیں بنایا، ہم نے اور آپ نے بوجھ بنایا ہے۔ نبی اکرم نے پوچھا عبد الرحمن تم نے شادی میں مہر میں کیا دیا ہے؟ فرمایا نواتم من ذابن، اللہ کے نبی میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ولیمہ کیوں نہیں کیا؟ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کر کے کرو لیکن ولیمہ ضرور کرو، ولیمہ کرو۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کچھ دنوں کے بعد اتنا پیسہ کمایا کہ مدینہ کے سب سے امیر آدمی بن گئے اور کروڑوں کی پراپرٹی ان کے پاس ہو گئی۔ میرے بھائیوں، پیسہ کمانا اور پراپرٹی بنانا اور دولت کمانا اسلام کی نظر میں برا نہیں ہے۔ برا یہ ہے کہ آپ دولت کا غلط استعمال کریں، برا یہ ہے کہ آپ دولت کو صحیح جگہ خرچ نہ کریں، برا یہ ہے کہ آپ دولت کے ہونے کے باوجود بخیلی اور کنجوسی کریں، یہ برا ہے۔
دولت کمانا برا نہیں ہے، تو آج اس ملک میں ترقی کے دو ہی راستے ہمارے پاس، ایک تو ہم تعلیم حاصل کریں اور دوسرے ہم بزنس اور تجارت میں آگے بڑھیں۔ مدینہ میں وہ مارکیٹ جہاں یہودیوں کا قبضہ تھا، عبد الرحمن بن عوف نے اس مارکیٹ میں بزنس کر کے کروڑ پتی اپنے آپ کو بنایا۔ وہ کام ہم اور آپ بھی آج کر سکتے ہیں۔ اپنے اوپر سے پسماندہ کا ٹائٹل ہٹاؤ اور زمانے کی دوڑ سے قدم ملا کر کے چلنا سیکھو۔ تو میرے نبی کی پہلی صفت کیا اللہ نے بتائی؟ کہ میرے نبی امی ہیں۔ امی مطلب دنیاوی سسٹم کے اعتبار سے آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے کہ آپ ساری کائنات کے ٹیچر ہیں۔ لہٰذا جو نبی ساری کائنات کا ٹیچر ہے اور جو نبی ساری کائنات کو پڑھانے کے لیے آئے تھے، اس نبی کی امت کو بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ اگر آپ کو 4 بچے ہیں، میں نہیں کہتا سارے بچوں کو آپ مدرسے میں ڈال دو، کسی ایک بچے کو آپ کسی اور لائن میں ڈالو، کسی ایک بچے کو کسی اور لائن میں ڈالو، لیکن کم سے کم 1-2 بچوں کو آپ کسی مدرسے میں قرآن کا حافظ اور عالم بھی ضرور بناؤ۔ دین اور دنیا دونوں کا علم اپنے بچوں کو دو۔ میرے بھائیوں، اگر آپ تعلیم سے دور ہیں تو آپ اپنے بچوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں، اور آنے والا وقت یہ فیصلہ کرے گا کہ اگر ہم نے تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دی تو آنے والا دور اس ملک میں ہمارے لیے اور مشکل ہو جائے گا۔ الذین یتبعون الرسول النبی، جو لوگ میرے نبی کی پیروی کرتے ہیں، میرا نبی تو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اور میرا نبی امی بھی ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور میرے نبی کا ذکر تم کو تورات کے اندر بھی ملے گا اور میرے نبی کا ذکر تم کو انجیل کے اندر ملے گا۔ چونکہ اللہ کے نبی کے دور میں مکہ کے اندر 2 ہی آبادیاں رہتی تھی، یہودیوں کی آبادی رہتی تھی، عیسائیوں کی آبادی رہتی تھی، اس لیے قرآن میں تورات اور انجیل کا ذکر کیا گیا۔ آج ہمارے بھارت میں ہمارے بہت سارے بھائی ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے ان کی کتابوں کا ادھین کرنے کے بعد، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ پایا کہ ان کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ ہمارے نبی کون سے مہینے میں پیدا ہوں گے، یہاں تک لکھا ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہوگا، آپ کی ماں کا نام کیا ہوگا، آپ کے باپ کا نام کیا ہوگا، آپ کے ماننے والے کیسے ہوں گے، آپ کی 11 بیویوں کا تذکرہ بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کہیں پر مہامت کہا گیا، کہیں پر محمد کہا گیا، کہیں پر آپ کا نام نراشنس یعنی پرشنسا کیا جانے والا، تعریف کیا جانے والا، جس کو عربی میں ہم ٹرانسلیٹ کر دیں تو وہ محمد بن جائے گا۔ یہ ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ گوتم بدھ کی تعلیم میں بھی ہمارے نبی کا ذکر آپ کو ملے گا۔ گرو نانک تو بعد کے دور کے، انہوں نے بھی ہمارے نبی کو یاد کیا ہے، ہمارے نبی کا تذکرہ کیا ہے۔ مہاویر جو جین مذہب کے بہت بڑے منی ہیں، مہاویر نے بھی اللہ کے نبی کی رسالت کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہمیں یہ دلیلیں دینے کی ضرورت غیر مسلم بھائیوں کو ہو سکتی ہے، ہمارے لیے تو رب کا قرآن کافی ہے۔ ہم نے اپنے نبی کو اس لیے نبی مانا ہے کیونکہ ہمارے رب نے ہم کو حکم دیا ہے، اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو ہمارے نبی کا تذکرہ آپ کو تورات اور انجیل میں بھی ملے گا۔ ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں کہ جب ایک غیر مسلم اسکالر 1980 میں کتاب لکھتا ہے امریکہ کے اندر، اور اس اسکالر کا نام ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ اس نے کتاب لکھی اور کتاب کا نام اس نے لکھا دا گریٹ 100 پرسنالٹیز، دنیا کی 100 مہان شخصیتیں، دنیا کے 100 مہان ویکتی۔ جب اس نے اس کتاب کو لکھا تو دنیا کی پوری تاریخ کا اس نے مطالعہ کیا، نبیوں کے بارے میں بھی پڑھا، سائنٹسٹ کے بارے میں بھی پڑھا، مذہبی رہنماؤں کے بارے میں بھی پڑھا۔ وہ کرسچن ہے، وہ عیسائی ہے، آج بھی وہ انسان زندہ ہے۔ اس نے جب یہ کتاب لکھی تو اس نے سب سے پہلے نمبر پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا اپنی کتاب۔ اس کی جب یہ کتاب چھپتی ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی جب یہ کتاب پبلش ہو کر کے آتی ہے، پریس میں سوال پوچھا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ تو کرسچن ہیں، آپ تو عیسائی ہیں، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3رے نمبر پر کیوں رکھا؟ آپ نے گوتم بدھ کو 13ویں نمبر پر رکھا، آپ نے مہاویر کو 99ویں نمبر کے اوپر رکھا، آپ نے محمد صاحب کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ ایسی کیا خاص بات آپ کو نظر آئی؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جواب دیتے ہیں، ان کی کتاب میں
آج بھی یہ سینٹنس موجود ہے. وہ لکھتے ہیں کہ he was the only man in history who was the supremely successful on both the religious and secular levels. اس نے کہا کہ میں نے پوری دنیا کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں پایا جو ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کر رہا ہو اور دوسری طرف بیٹیوں کی پرورش بھی کر رہا ہو, جو بیوی کا حق بھی ادا کر رہا ہو, جو اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر کے گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بھی بٹا رہا ہو. وہ مذہب کا بھی رہنما ہے, وہ گھر کا بھی رہنما ہے. اس نے مذہب کا بھی حق ادا کیا, اس نے دنیا کا بھی حق ادا کیا. میں نے دنیا کے پورے اتہاس میں اور پوری تاریخ میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں پایا. یہ ہے ہمارے نبی. اللہ کہہ رہا ہے ان کا تذکرہ آپ کو تورات اور انجیل کے اندر بھی ملے گا. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر بھی ملے گا اور انجیل کے اندر بھی ملے گا. تورات کو چینج کر دیا گیا, انجیل کو چینج کر دیا گیا, مگر آج بھی تورات کے اندر کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی کا تذکرہ مل جاتا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر میرا تذکرہ اس طریقے سے کیا گیا ہے, لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق. آخری نبی ایسے ہوں گے کہ ان کی زبان میں سختی نہیں ہوگی, ان کے مزاج میں کڑاپن نہیں ہوگا, کٹھورتا نہیں ہوگی, وہ بازاروں میں چلا چلا کر کے بات کرنے والے نہیں ہوں گے. ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ, وہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں ہوں گے. ولکن یعفو ویصفح, وہ برائی کے بدلے میں معاف کر دیں گے, وہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیں گے, چھما کر دیں گے, درگزر کر دیں گے. تو اللہ نے کہا کہ اس نبی کا تذکرہ تم کو تورات اور انجیل کے اندر ملے گا. یامرہم بالمعروف, وہ نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. وینہاہم عن المنکر, تم کو برائیوں سے روکتے ہیں. اس نبی کا یہی کام ہے, وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں, بری باتوں سے روکتے ہیں. یہ الگ بات ہے, آج اس نبی کے ماننے والوں کا الٹا حال ہو گیا ہے. آج اس نبی کے ماننے والوں کو تو شراب سے روکنا چاہیے تھا, لیکن شراب پی رہی ہے. اس نبی کے ماننے والوں کو تو زناکاری سے روکنا چاہیے تھا, لیکن اس نبی کا کلمہ پڑھ کر کے آج زنا بھی کر رہے ہیں لوگ. اس نبی کا کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے آج حرام خوری بھی کر رہے ہیں. وہ نبی دنیا کو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے, برائی سے روکتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے بہار کے چیف منسٹر نے شراب بندی کی, سارے لوگوں نے اس کا ویلکم کیا, ہم نے بھی ویلکم کیا. مگر آپ سوچئے, اسی کشن گنج کے علاقے میں جب میں 5 سال پہلے تقریر کرنے کے ایک پروگرام کے اندر میں آیا, ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گیا. میں جب ہاتھ دھونے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ شراب کی بوتلیں پڑی ہیں. ہوٹل تو مسلمان کا تھا اور باہر لکھا بھی تھا بڑے بڑے حروف میں یہاں شراب پینا منع ہے. میں نے پوچھا ہوٹل والے سے کہ بھائی صاحب آپ تو مسلمان ہیں اور آپ نے لکھا بھی ہے کہ یہاں شراب پینا منع ہے, اور میں ہاتھ دھونے گیا دیکھا بہت ساری بوتلیں پڑی ہوئی ہیں. اس نے کہا مولوی صاحب کیا بتاؤں, منع تو ہے مگر سب سے زیادہ ہماری ہی قوم کے لوگ آ کر کے پیتے ہیں. اس نے کہا, میں نے کہا منع کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس نے کہا میں روزی روٹی کو کیسے خطرے میں ڈالوں, انہی سے میری روزی چل رہی ہے. میں نے لکھا ہے سرکار کو دکھانے کے لیے, پبلک کو دکھانے کے لیے, لیکن کوئی آ کے پیتا ہے تو میں منع بھی نہیں کرتا. یہ حال ہے آج مسلمان کا. شراب بندی تو ہمارا کام ہونا چاہیے تھا, یہ بہار گورنمنٹ کا کام نہیں تھا, یہ ہمارا کام تھا میرے بھائی. ہم دنیا کو بتاتے کہ یہ شراب حرام ہے, غلط ہے, یہ ام الخبائث ہے, برائیوں کی جڑ ہے. اسی شراب کے بارے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے کے دور میں ایک آدمی تھا جو بہت بڑا عابد تھا, زاہد تھا, بہت اللہ کا نیک بندہ تھا. اس دور کی ایک فاحشہ عورت نے اس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اس کو اپنے پاس بلایا. اس کی ایک لونڈی آتی ہے, کہتی ہے صاحب میری مالکن نے آپ کو بلایا ہے, ایک بہت اہم معاملے میں آپ کو گواہی دینا ہے. اس نے سوچا شاید ہوگا کوئی گواہی کا معاملہ, وہ سیدھا سادہ آدمی تھا, پیچھے پیچھے چلا گیا. جو سیدھے سادے لوگ ہوتے نا ان کو الو بنانا بہت آسان کام ہوتا ہے. وہ بیچارے اللہ والے تھے, نیک آدمی تھے, سیدھے سادے تھے, ان کو عورت لے کے جانے لگی. عثمان غنی بیان کرتے ہیں, ترمذی کی صحیح روایت ہے,
جب وہ عورت ان کو لے کر کے اندر گئی تو اس نے دروازہ بند کر لیا، اور اندر لے کر کے گئی دوسرا دروازہ بند کر لیا، اور اندر لے کر کے گئی تیسرا دروازہ بند کر لیا۔ 7 دروازوں کو بند کرنے کے بعد جب وہ عالم دین، وہ اللہ کا نیک بندہ جب آخری کمرے میں پہنچا تو وہاں اس کے سامنے ایک خوبصورت عورت ہے، ایک خوبصورت عورت تھی، اور ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، اور اس کے بغل میں ایک چھری رکھی ہوئی تھی، اور وہاں پر شراب کی ایک بوتل رکھی ہوئی تھی۔ عورت نے کہا تمہارے سامنے 3 چوائس ہے، راستے سارے بند ہیں، تم یہ 3 کام کرو گے، ان 3 میں سے کوئی ایک کام کرو گے تم تبھی زندہ یہاں سے جا سکتے ہو، یا تو تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کرو، یا پھر تم شراب ایک گلاس نکال کر کے شراب پی لو، ایک گلاس۔ اس عالم دین نے، اس اللہ کے نیک بندے نے سوچا زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، بچے کا قتل تو اس سے بڑا بھی گناہ ہے، یہ تو کچھ چھوٹا گناہ لگتا ہے شراب پی لینا، چلو یہ میں کر لیتا۔ اس نے ایک بوتل شراب نکالی اور پی گیا، شراب پی، اس کو نشہ چڑھا، اس نے دوسرا گلاس بھرا، پھر پی لیا، یہاں تک کہ اس نے شراب کی پوری بوتل خالی کر دی، اور جب نشے کی ترنگ میں اس نے آیا، اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا، اس نے تینوں گناہ کر دیے۔ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو اس شراب سے بچو، یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ تمام گندگیوں کی جڑ ہے۔ یہ کام تو ہمارا تھا میرے بھائی، یہ دنیا کو ہمارا کام تھا کہ ہم بتاتے یہ شراب نقصان دہ ہے، یہ حرام چیز ہے، مگر ہم اور آپ خود شراب میں ڈوب گئے، ہمارا نوجوان شراب میں ڈوب گئے۔ اللہ کے آخری نبی کا کام کیا تھا؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وہ برائیوں سے روکتے ہیں۔ آپ کے سیمانچل کے علاقے میں 8-9 سال سے آ رہا ہوں، ہر سال میں تقریر میں کہتا ہوں کہ ان جلسوں کی اصلاح کرو، نہیں ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ جلسے ہو رہے ہیں اور جیسے تیسے ہو رہے ہیں۔ میں کم سے کم یہ سوچتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، عوام کا مزاج دھیرے دھیرے بدلے گا، مگر چلو اسی بہانے لوگ قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے اکٹھا تو ہو رہے ہیں۔ کم سے کم برائی کو برائی تو کہا جا رہا ہے، کم سے کم نماز کے اوپر بولا تو جا رہا ہے، کم سے کم شراب کے اوپر بولا تو جا رہا ہے۔ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب برائی کو کوئی برائی کہنے والا نہ رہے گا، جب شراب کو کوئی برا کہنے والا نہ رہے گا، جب بے پردگی کو کوئی برا کہنے والا نہیں رہے گا، وہ دور بھی آئے گا۔ یہ جب تک نیکی کے حکم دیے جا رہے ہیں اور برائی سے روکا جا رہا ہے میرے بھائیوں، ٹھیک ہے اس کی ایک بگڑی شکل ہمارے پاس ہے، لیکن یہ گرے پڑے اور اس پرفتن دور میں بھی اگر یہ شکل موجود ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں آج بھی اس علاقے میں لوگ بیٹھتے ہیں، رات کی ٹھنڈے موسم میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے مرد عورت بچے سب قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو اس نبی کا کام کیا تھا؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور میرے نبی کا ایک کام یہ بھی ہے، وہ پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور گندی اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، ہماری شریعت میں کوئی پاک چیز حرام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں شاکاہاری ہوتے ہیں، کیوں صاحب گوشت نہیں کھا سکتے؟ مسلمان بیچارہ وہ نلی ٹھوک ٹھوک کر کے نلی کھا رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، دنیا بھر کے وٹامن اور پروٹین اس گوشت کے اندر موجود ہیں، اور جو بیچارہ شاکاہاری ہے وہ اس پروٹین سے، وہ اس تمام چیزوں سے دور ہے۔ کبھی آپ گوشت کا کوئی آئٹم کھائیے اور سوچئے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بیچارے اس نعمت سے محروم ہیں، وہ نہیں کھاتے۔ کیوں صاحب؟ وہ ویجیٹیرین ہیں، وہ شاکاہاری ہے، وہ نہیں کھاتے۔ ہمارے اسلام کے اندر تمام حلال جانور، پاک جانور حلال ہیں، اور جتنے ناپاک جانور ہیں، جتنے گندے اور خبیث جانور ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے مذہب میں حرام ہیں۔ ابھی یہ جو کورونا وائرس آیا تھا، کورونا کے دور میں جب شروعات ہوئی تھی کورونا کی چائنا سے، تو چائنا کے ایک مارکیٹ کا ویڈیو میں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا۔ میرے بھائی اگر کمزور دل اور دماغ کا آدمی رہے گا تو ویڈیو دیکھ کے الٹی کر دے گا۔ کم وقت سانپ کھا رہے ہیں، سانپ کھا رہے ہیں، بچھو کھا رہے ہیں، چوہا کھا رہے ہیں۔ وہ منظر دیکھ کر کے دل نے یہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہم کو کتنی حرام اور خبیث چیزوں سے اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا ہے۔ ہم انہی جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں
جو ہمارے کھانے لائق ہیں اور جن کو کھانے میں طبیعت بھی انکار نہیں کرتی ہے، اور جتنے جانور گندے ہیں اور ناپاک ہیں اور نجس ہیں یا ان کی شکل یا ان کا گوشت ہمارے لیے نقصان دہ ہے، وہ سارے کے سارے جانور حرام ہیں۔ سور حرام ہے۔ اب سور اس لیے حرام نہیں کیونکہ وہ گندگی میں رہتا ہے، بلکہ اس لیے سور حرام ہے کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ اگر سور گندگی میں نہ رہے، بکریوں کی طرح، بھیڑوں کی طرح اس کو ایک اچھے فارم میں اس کو پالا جائے، تب بھی سور حرام ہی رہے گا۔ اس لیے سور حرام ہے کیونکہ دنیا کا سب سے گندا اور سب سے فحش اور سب سے بے حیا جانور سور ہے۔ سور کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ بھی غلط کام کرتا ہے، اس لیے جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں ان کے مزاج میں سور کے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سور کو حرام کر کے ہمیں اس گندگی سے بچا لیا۔ میرے بھائی، یہ کتنا بڑا احسان ہے اس نبی کا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ نبی پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ جتنی چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں وہ سب کی سب ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور جتنی چیزیں حلال ہیں وہ سب کی سب ہمارے لیے فائدے مند ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا لگتا نہیں ہے ارے یار، یہ اسلام میں جوا کیوں حرام ہے، اسلام میں بیاج کیوں حرام ہے؟ اچھا ہے نا، کسی کو 1 لاکھ روپیہ ہم نے دے دیا اور بدلے میں اس نے ہم کو 1,10,000 روپیہ دیا، بھائی ہم اس کے کام آئے، وہ ہمارے کام آیا، اس کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ۔ دماغ کیا کہتا ہے یار، اس میں حرام کیوں ہے؟ یہ میں نے 1 لاکھ دیا، 1 لاکھ کا 10,000 مجھے ملا، مجھے تو 10,000 پروفٹ ہو رہا ہے نا، میں دکان لگاتا، بزنس کرتا، 1 لاکھ کا سامان خریدتا اور 1 لاکھ کا سامان بیچ کر کے میں 1,10,000 کما لیتا تو وہ جائز ہے، اور کسی کو 1 لاکھ قرضہ دے دیا اور بدلے میں اس نے مجھے 1,10,000 دیا، یہ حرام ہے۔ دماغ کہتا ہے یار بات سمجھ میں نہیں آئی، دماغ کیا کہتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کیا کہتا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، میرے بندے تو اپنا دماغ زیادہ نہ لگا، بس تو اتنا جان لے کہ سود کو ہم نے حرام کیا ہے اور تجارت اور بزنس کو حلال کیا ہے۔ تو کسی کو قرضہ دے کر کے پیسہ مت کما، کیونکہ قرضہ دے کر کے تو مدد کرتا ہے، اور اسلام مدد کرنے میں سودا بازی کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ آپ کو کسی کو قرضہ دینا ہے، آپ اس کے اوپر منافع نہیں لے سکتے، قرضہ دے کر کے آپ منافع کیوں؟ کہ قرضہ ایک احسان ہے اور اسلام اس کو بڑی گری ہوئی حرکت قرار دیتا ہے کہ آپ کسی کو پر احسان کر کے اس سے منافع حاصل کریں۔ اسلام یہ کہتا ہے تمہیں منافع کمانا ہے، تم دکان کھول لو، ٹھیک ہے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، تم کسی بزنس مین سے سودا کر لو بھائی میں 1 لاکھ روپیہ تم کو دیتا ہوں، تم کاروبار کرو، جو پروفٹ ہوگا 50% تم لے لینا، 50% مجھے دے دینا، چلو تم زیادہ محنت کر رہے ہو تم 60% لے لینا، 40% مجھ کو دے دینا، چلو تم زیادہ محنت کرو تم 80% لے لینا، 20% مجھے دے دینا۔ یہ سودا جائز ہے، حلال ہے، اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے، مگر آپ سود اور بیاج کے ذریعے پیسہ کمائیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر آپ نے سود اور بیاج کا پیسہ کمایا اور وہ آپ کے گھر میں آیا تو کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں وہ آپ کو برباد کر رہا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود اور بیاج کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ آپ کو لگا آپ نے 1 لاکھ روپیے میں 10,000 روپیے بیاج کے کما لیے، وہ 10,000 روپیے کہاں برباد ہوں گے آپ نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے بچوں کی بیماری میں خرچہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ناچ گانے میں خرچہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ 10,000 روپیہ چوری ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ حرام جگہوں پر خرچ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ آپ نے 100 روپیے صدقہ دے دیا، آپ کے پاس 1,000 روپیے تھے، آپ نے 100 روپیہ صدقہ دے دیا، آپ کو لگا یار میرے پاس تو 900 روپیے بچے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تو نے 100 روپیے دیے ہیں، بظاہر تو تیرے پاس 900 روپیے بچے ہیں، مگر ان 900 میں ہم اتنی برکت دیں گے کہ وہ 9,000 کے اوپر بھاری پڑ جائیں گے۔ صدقہ کو ہم کیسے بڑھاتے ہیں اور حرام کمائی کو ہم کیسے گھٹاتے ہیں، اے میرے بندے تیرا دماغ وہاں تک نہیں جا سکتا۔ تو جتنی نقصان دہ چیزیں ہیں وہ سب کی سب چیزیں اسلام میں حرام ہیں، اور جتنی مفید چیزیں ہیں وہ سب کی سب چیزیں اسلام میں حلال ہیں۔ ابھی کل ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے مولوی صاحب لاٹری کیوں حرام ہے؟ میں نے کہا حرام ہے؟ کیوں حرام ہے؟ میں نے کہا دیکھو اسلام کے اندر اچانک سے جو آمدنی ہو بغیر محنت کے،
پیسہ لگایا، 100 روپیہ لگایا، 1 لاکھ روپیہ مل گیا. ایسی آمدنی حرام ہوتی ہے. اس نے کہا پھر کاروبار میں بھی تو یہی ہوتا ہے، ہم لگاتے ہیں اور ہم کو پروفٹ ہوتا ہے. میں نے کہا کاروبار میں ایسا نہیں ہوتا ہے. کاروبار میں ایسا نہیں ہوتا آپ 100 روپیہ لگائیں گے 1 لاکھ روپیہ، 100 کا 110 ملے گا. اتنی بڑی آمدنی تھوڑی ہوتی ہے اس میں. اور کاروبار حلال ہے، شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اور لاٹری اور جوا حرام ہے، شریعت نے حرام قرار دیا ہے. میں نے کہا بھائی میرے ہر چیز کے پیچھے لاجک مت لگاؤ. تو آج ہمارے بہت سارے نوجوان لاجک کے حساب سے چلتے ہیں. میرے بھائیوں، جہاں شریعت کا حکم آ جائے وہاں آپ لاجک مت لگائیں. شریعت کا حکم ہے آپ جاڑے کے موسم میں موزہ پہنے. اگر آپ نے وضو کی حالت میں موزہ پہنا ہے، اگر آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، اپنے شہر کے اندر ہیں، تو 24 گھنٹے تک اس موزے پر مسح کر سکتے ہیں. اگر آپ ارریا کے باہر چلے گئے، اگر آپ بنگال چلے گئے، پٹنہ چلے گئے، کٹیہار چلے گئے، 100 کلومیٹر 80 کلومیٹر کی رینج کے باہر چلے گئے، اب آپ سفر کی حالت میں، اب آپ 3 دن اور 3 رات تک اس موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. مسح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وضو کے دوران پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ موزے کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر لیں گے، داہنے ہاتھ کو داہنے ہاتھ پیر پہ اور بائیں ہاتھ کو بائیں پیر پہ. یہ اسلام نے اجازت دی ہے. اب کوئی سوال کرے کہ صاحب پیر میں تو نیچے گندگی لگی رہتی ہے، ڈسٹ اور گرد و غبار تو نیچے جمع رہتا ہے، موزہ جب ہم اتارتے ہیں تو نیچے کا حصہ زیادہ گندا بنا رہتا ہے، اور مسح میں تو اوپر کے حصے کو کے اوپر مسح کیا جا رہا ہے. یہاں پہ لاجک تو کام نہیں کر رہی ہے. میرے بھائی دین آپ کی لاجک سے نہیں چلے گا، دین قرآن و سنت سے چلے گا، دین اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے چلے گا. اللہ نے جیسے حکم دیا ہے ویسے آپ کو کرنا ہے. تو میرا نبی پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے. وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور میرا نبی تمہارے اوپر جو بوجھ تھا، جو رسم و رواج کی بندشیں تھی، جو رسم و رواج کی زنجیریں تھی، میرا نبی تم کو ان زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے آیا تھا. جانتے ہو آج ہماری بہت ساری عورتیں کبھی کبھی کہتی ہیں اسلام کے اندر عورت کو بہت دبا کے رکھا گیا ہے. عورت سے کہا جاتا ہے پردہ کرو، عورت سے کہا جاتا ہے گھر کے باہر مت نکلو. کچھ پڑھی لکھی لڑکیاں تو یہاں تک کہہ دیتی ہیں کہ ارے اسلام میں تو عورت کو بچہ پیدا کرنے کی مشین بنا دیا گیا ہے. بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا اپنی ان بہنوں سے، اسلام نے آپ کو بچہ پیدا کرنے کی مشین تو نہیں بنایا. ہاں لیکن میری پیاری بہن، اسلام وہ دھرم ہے اور اسلام وہ مذہب ہے جس نے آپ کو جینے کا ادھیکار دیا ہے. ذرا دنیا کا اتہاس اٹھا کے دیکھو. 1400 سال پہلے عرب کے اندر بہت سارے قبیلے ایسے بھی تھے جہاں لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے لڑکیوں کا گلا گھونٹ کر کے ان کو مار دیا جاتا تھا. قرآن کریم میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. ان کو جب بیٹی کی بشارت سنائی جاتی ہے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپاتا ہے کہ وہ کیا منہ لے کر کے اپنی قوم کے پاس جائے گا. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، وہ اپنی بیٹی کو یا تو اگر پرورش کرتا ہے تو ذلت اور رسوائی سہنی پڑے گی، سماج کا تانا سننا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی ہتیا کر دے. وہ دور تھا جس دور میں اللہ کے نبی آئے تھے اور آپ نے دنیا کو یہ سندیش دیا، اے بیٹیوں کا قتل کرنے والوں، اے بیٹیوں کی ہتیائیں کرنے والوں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس معصوم بچے سے پوچھا جائے گا تجھے کس اپرادھ میں مارا گیا، تجھے کس جرم میں مارا گیا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نے زندگی میں بہت سارے گناہ کیے، ایک گناہ ایسا ہے جس کو میں بھول نہیں پاتا ہوں. آپ نے پوچھا کون سا گناہ ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی میری ایک بیٹی تھی،
میری ایک بیٹی تھی، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، میں جب بھی پکارتا تھا میں اس کو بلاتا تھا، وہ یا بتی ابا جان کہہ کر کے میرے پاس آ جاتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی پھٹ سے میرے پاس آئی، میں نے کہا بیٹی چل باہر چلنا ہے، وہ جلدی سے میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں گھر سے کچھ دور گیا، کچھ فاصلے پر گیا، ایک کنویں کے پاس پہنچا، اور اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے سماج کے تانوں کو سن سن کر کے میرے کان پک چکے تھے۔ میری بیٹی کی وجہ سے میرا سماج مجھے تانے دیتا تھا، مجھے اپمانت کرتا تھا، مجھے ذلیل کرتا تھا، میں اپنی قوم کے تانے برداشت نہ کر پایا۔ میں اس کنویں کے پاس پہنچا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اس کنویں میں ڈھکیل دیا۔ اے اللہ کے نبی، میری بیٹی کی زبان سے آخری الفاظ جو نکلے تھے وہ یہ کہہ کر کے دنیا سے گئی، یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان۔ گویا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی، اے ابا جان، میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، مجھے کس جرم میں آپ یہ سزا دے رہے ہیں؟ یہ واقعہ سنانے کے بعد صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اور اللہ کے پیارے نبی بھی زاروں قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام نے صحابی سے کہا، تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا، تو نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے تو اپنے دل کی بات رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی، تم نے دور جاہلیت میں جتنے گناہ کیے تھے اللہ نے وہ سارے کے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے۔ یہ جرم بھی بہت بڑا تھا، یہ بیٹی کی ہتیا بھی بہت بڑا گناہ تھا، لیکن جب تم اسلام لے آئے، تم نے توبہ کر لیا تو اللہ نے تمہارا یہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے اسلام، جس نے آپ کو جینے کا حق دیا ہے میری ماں کا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ اگر بیٹی بوجھ ہوتی، اگر بیٹی کلنک ہوتی، اگر بیٹی کی پرورش کے اوپر باپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے تو میرے نبی کو تو زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، مگر میرے نبی اپنی 4 بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا، من آل جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، انا وہوا کہاتین۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ رہے گا۔ یعنی بیٹیوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ رہے گا۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا، من ابتلی من ہذہ البنات شیئا، جس کو اللہ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، کن لہ سترا من النار، تو یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، اسلام نے آپ کو ان گندگیوں سے آزاد کیا ہے۔ اسی بھارت کی سرزمین پر شوہر مرتا تھا تو پتنی کو پتی کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا اور اس کو ستی کی رسم کہا جاتا تھا۔ اور آج بھی بھارت کے بہت سارے حصوں میں بیوہ عورت کی شادی بہت بڑا جرم ہے۔ میرے نبی نے سب سے پہلی شادی ایک بیوہ سے کر کے دنیا کو یہ سندیش دیا۔ اللہ کے نبی کنوارے تھے، آپ چاہتے تو ایک سے ایک حسین و جمیل اور کنواری لڑکیوں سے آپ نکاح کر سکتے تھے، مگر پہلا نکاح اور پہلی شادی آپ نے ودھوا ایک بیوہ عورت سے کی، اور وہ آپ سے 15 سال بڑی بھی تھیں، اور اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ جتنے دن تک وہ زندہ رہیں آپ نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا، اور بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی حضرت خدیجہ سے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، عورت کے ہر روپ کو اسلام نے سراہا ہے، اور اسلام نے عورت کو ہر روپ میں قابل تعظیم قرار دیا ہے۔ بہت ساری رسم و رواج کی بیڑیاں تھیں جن کو نبی نے توڑا ہے، مگر آج سیمانچل کی الگ رسمیں ہیں، انصاریوں میں الگ رسمیں ہیں، شیرشاہ میں الگ رسمیں ہیں۔ ہم مسلمان رسموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کہیں جہیز کی رسم ہے، کہیں بارات کی رسم ہے، کہیں شادی کے پہلے لمبی چوڑی منگنی کی رسم ہے، اور ان رسموں نے آج سماج کے تانے بانے کو اتنا خراب کر دیا ہے میرے بھائی کہ غریب باپ بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے مجبور ہے، یا تو بینک سے لون لے رہا ہے، یا اپنا گھر گروی رکھ رہا ہے، یا اپنی بیوی کے زیورات گروی رکھ رہا ہے، یا اپنا خون بیچ رہا ہے۔ کتنے غریب باپ ہیں جو وقت کے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں، اور ان کی جوان بیٹیاں ان کے سینے کا بوجھ بنی ہوئی ہیں، اور وہ اس چنتا میں اور اس ٹینشن میں گھلے جا رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں گا۔ میرے بھائیوں، ان رسم و رواج کو توڑو۔ اور یہ رسم و رواج کیسے ٹوٹیں گے؟ یہ رسم و رواج تب ٹوٹیں گے
جب سماج کا امیر طبقہ جس کو اللہ نے نوازا ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہ طبقہ اٹھے گا اور سب سے پہلے ان رسموں کا بائیکاٹ کرے گا۔ یہ رسمیں تب ٹوٹیں گی جب ہمارا نوجوان غیرت مند بنے گا، خوددار بنے گا اور اپنے باپ سے کہے گا، اپنی ماں سے کہے گا کہ ماں میں چارپائی پہ سو جاؤں گا، مجھے نہیں چاہیے جہیز میں ملنے والی چارپائی، مجھے نہیں چاہیے میں سائیکل چلا لوں گا، مجھے نہیں چاہیے سسرال سے ملنے والی بھیک میں بائک اور اسکوٹر اور فور ویلر، میں اپنی کمائی سے اگر اللہ نے مجھے نوازا میں مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدوں گا، مجھے اپنے سسر اور اپنی ہونے والی بیوی کے باپ کے اوپر بوجھ نہیں بننا ہے۔ جب یہ جذبہ ایک نوجوان کے اندر پیدا ہوگا تب یہ رسمیں ٹوٹیں گی۔ یہ رسمیں تقریر کرنے سے نہیں ٹوٹیں گی، رسمیں عمل کرنے سے ٹوٹتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک رسم یہ بھی تھی، اگر کوئی کسی کو بیٹا بنا لیتا تھا تو وہ اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کو بیٹے کی طرح پالا تھا، دنیا والے حضرت زید کو اللہ کے نبی کا بیٹا کہنے لگے، اور جب حضرت زید نے نکاح کیا حضرت زینب کے ساتھ، اور جب یہ شادی زیادہ دنوں تک نہیں چل پائی اور حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، تو اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی اب آپ زینب سے نکاح کر لیجئے۔ بہت بڑی بات تھی اس دور کے حساب سے، کیونکہ زید اللہ کے نبی کے بیٹے کی طرح رہتے تھے، اور زید نے جس بیوی کو طلاق دے دیا اس بیوی سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ زینب سے نکاح کر لیجئے۔ یہ تو گویا بہو سے نکاح کرنا تھا، سماج کے لیے بہت خطرناک بات تھی، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ اور جب لوگوں نے اعتراض کیا اور لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ او لوگو، جب محمد الرسول اللہ کی اولاد میں کوئی جوان مرد ہی نہیں ہے، ان کے تو سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے، ان کے بچوں میں جب کوئی جوان بیٹا ہی نہیں ہے تو ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو آخری نبی ہیں، وہ تو رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھنے کی جو گندی رسم ہے، اس رسم کو میرے نبی ہی توڑیں گے۔ تو رسموں کو توڑنے والے بنو، رسموں کو نبھانے والے مت بنو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ چار چیزیں اللہ نے بیان کی ہے، اور یہی چار چیزیں بیان کر کے میں بات ختم کروں گا، کیونکہ مجھے 2 گھنٹہ تقریر نہیں کرنا ہے اور نہ میں کر سکتا ہوں۔ مجھے ابھی یہاں سے پورنیہ جانا ہے، وہاں پر آج میری تقریر ہے، اور کل رات میں بھی میں ڈھنگ سے سو نہیں پایا، آج جمعہ کا خطبہ دے کر کے آیا ہوں اور دورے پر ہی مسلسل ہوں۔ میں یہ 4 باتیں اور بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا بڑی معذرت کے ساتھ۔ اللہ نے اپنے نبی کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو 4 باتوں کا حکم دیا ہے۔ یہ 4 باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ پوری تقریر کا خلاصہ یہ 4 باتیں ہیں، اس کو غور سے سنیے گا اور آج کی تقریر سے یہ 4 باتیں لے کر کے جائیے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ میرے نبی کے اوپر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، میرے نبی کا احترام کیا، میرے نبی کا سمان کیا۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی ہیں کہتے یہ اہل حدیث لوگ تو نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں۔ اگر کوئی اہل حدیث نبی کو اپنے جیسا مانتا ہے، اللہ کی قسم وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ ہم نبی کو اپنے جیسا مان ہی نہیں سکتے۔ نبی انسان تھے مگر ہمارے جیسے نہیں تھے۔ ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سوتے تھے تو آپ فرماتے تھے تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ نماز کھڑی ہوتی تھی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لو کیونکہ میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی اپنا لعاب کھانے میں ڈال دیتے تھے تو ایک آدمی کا کھانا 70 لوگوں کے کھانے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ جایا کرتے تھے، کنکر اور پتھر آپ کو دیکھ کر کے آپ کا کلمہ پڑھنے لگتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسپیشلٹیز تھی، یہ وشیشتائیں تھی، یہ خصوصیات تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی تھی۔ ہم نبی کا احترام کریں، ہم نبی کا سمان کریں، ہم نبی کی تعظیم کریں، لیکن ہاں ہم نبی کو ان کی شان سے نکالنے کی کوشش نہ کریں، ہم نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں
وہ اللہ کے نبی کی شان میں غلو کرتے ہیں. کہنے والے تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. ہم اس کے خلاف ہیں میرے بھائیوں. ہم اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں. اگر کوئی اللہ کے برابر اپنے نبی کو مانتا ہے تو اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ آپ کا انتقال ہوا ہے. وہ تو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور آپ 40 دن کے بعد آئیں گے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہو گیا ان کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالیں گے. جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلا، بخاری کے الفاظ ہیں، ابو بکر صدیق آتے ہیں اور ڈائریکٹ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں. حضرت عمر بڑے تاؤ میں بڑے غصے میں کھڑے ہیں. حضرت ابو بکر ان سے کوئی بات نہیں کرتے، ڈائریکٹ حضرت عائشہ کے کمرے میں جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کی ڈیڈ باڈی، اللہ کے نبی کا جسم مبارک آپ کے بستر پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے. اللہ کے نبی کی پیشانی کو حضرت ابو بکر چوم لیتے ہیں، آپ کی ماتھے کو چوم لیتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی لا یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں. اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ 2 موت آپ کو نہیں دے گا. ایک موت سب کو آتی ہے اور وہ ایک موت آپ کو آ چکی ہے، 2 موت آپ کو نہیں آئے گی. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں اور ممبر کے بغل میں کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، من کان یعبد منکم محمدن، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، آپ کی عبادت کرتا تھا، آپ کو اپنا رب مانتا تھا، تو وہ یہ جان لے کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، آپ کو موت آ چکی ہے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. تو نبی پر ایمان لاؤ اور نبی کا سمان کرو، نبی کا احترام کرو، نبی کا نام لیا جائے تو درود شریف پڑھو، نبی سے محبت کرو. تو پہلی چیز نبی پر ایمان لانا ہے، دوسری چیز نبی کا احترام کرنا ہے، تیسری چیز وَنَصَرُوهُ، نبی کی مدد کرنا ہے. ہماری ماں کو کوئی برا بھلا کہے ہمیں غصہ آ جائے گا، ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہے ہمیں غصہ آ جائے گا، کیونکہ ہمیں اپنے باپ سے پیار ہے، کیونکہ اپنی ماں سے ہمیں پیار ہے. ہمارے نبی کا کوئی کارٹون بنائے، ہمارے نبی کی کوئی توہین کرے، ہمارے نبی کے بارے میں کوئی اپشبد بولے، کوئی بری بات بولے، ہمارا خون کھول جانا چاہیے. ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کے خلاف کارروائی کریں، ہم کوشش کریں، ہم احتجاج کریں کہ اللہ کے نبی کی توہین کرنے والے کو سزا ملے. یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا سنویدھان بھی ہمیں یہ حق دیتا ہے اور ہمارے اسلام کی شکشا بھی یہی ہے کہ اپنے نبی کی مدد کرو. اور نبی کی مدد میں ایک چیز اور بھی ہے، نبی کے دین کی مدد کرو، نبی کے مشن کی مدد کرو. یہ مدرسے، یہ مسجدیں، یہ دعوتی ادارے، یہ نبی کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کا سپورٹ کرو، ان کی مدد کرو. ان کی مدد گویا نبی کی مدد ہے. ان کو تم نے بے سہارا چھوڑ دیا تو گویا تم نے نبی کو بے سہارا چھوڑ دیا. آج بڑے افسوس کی بات ہے، آج بڑے افسوس کی بات ہے، صفائی کرنے والے بھنگی کی تنخواہ 10,000 12,000 اور دین کا علم سکھانے والے نبی کے وارث کی تنخواہیں 5-6 ہزار تنخواہوں میں ہمارا مولوی بیچارہ مدرسوں میں پڑھا رہا ہے، پورے گاؤں سے گلہ اٹھا رہا ہے، تب یہ مدرسے چل رہے ہیں اور اس مولوی کو گالی دینے میں ہم دیر نہیں کرتے. شرم آنی چاہیے. دنیا کی ہر قوم اپنے دھرم گرو کی کا سمان کرتی ہے، اپنی عزت کرتی ہے. مسلمان اکیلی وہ قوم ہے جو موقع پڑنے پر اپنے عالم کو کچھ بھی بول دیتی ہے. بڑی قربانیوں کے بعد کوئی عالم بنتا ہے میرے بھائی، بڑی محنتوں کے بعد کوئی عالم بنتا ہے. آپ کے بچے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، رات میں سوتے ہیں آپ کے بغل میں سوتے ہیں، اور مدرسے میں پڑھنے والے یہ بچے اپنی ماں سے دور، اپنے باپ سے دور، ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر دور مدرسے کے کسی ہاسٹل میں، کسی پرانے سے کمرے میں، سردیوں میں معمولی سی چادر لیٹے ہیں، گرمی میں مچھر کاٹ رہا ہے، کیسے کیسے راتیں گزارتے ہیں. وہ رات دن قال اللہ وقال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، وہ یاد کرتے ہیں. اللہ کی قسم مدرسوں میں پڑھنے والے یہ بچے جتنی محنت مدرسوں میں کرتے ہیں، اگر یہ میڈیکل کالج میں وہ محنت جا کے کریں تو اچھے ڈاکٹر بن جائیں گے، اچھے انجینئر بن جائیں گے، اچھے وکیل بن جائیں گے.
مگر انہوں نے اپنی عمروں کو کھپایا ہے قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، اور 10 سال اور 8 سال پڑھنے کے بعد جب وہ عالم بن کے آپ کے سماج میں آتے ہیں تو آپ انہیں 5-6 ہزار روپیہ دیتے ہیں اور اس پر بھی احسان کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو تو بڑی اچھی تنخواہ ہم دے رہے ہیں، بڑی اچھی تنخواہ دے رہے ہیں، مسجد میں مولوی صاحب کے لیے آپ نے کمرے کا انتظام کر دیا، تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری مسجد میں مولوی صاحب کے کمرے کا بھی انتظام ہے۔ کمرہ کتنا بڑا ہے؟ کمرہ اتنا بڑا ہے کہ مولوی صاحب بیچارے سوتے ہیں تو سر ایک دیوار میں لڑ رہا ہے، پیر دوسری دیوار میں لڑ رہا ہے۔ اتنا بڑا کمرہ ہے کہ مولوی بیچارہ شادی کر لے تو اپنی فیملی کو لے کر کے نہیں رہ سکتا۔ کیوں میرے بھائی؟ آپ کو اپنی فیملی کو ساتھ میں رکھنے کا حق ہے، آپ کی بیوی کو آپ کے ساتھ رہنے کا حق ہے، آپ کے بچوں کو آپ کے ساتھ رہنے کا حق ہے، اور مدرسے میں پڑھانے والے ٹیچروں کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ان کی بیویاں بیچاری اپنے شوہر کے رہتے ہوئے بیوہ کی زندگی گزارے، ان کے بچے اپنے باپ کے رہتے ہوئے یتیم کی زندگی گزارے۔ شرم آنی چاہیے ہمیں، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں، اپنے علماء کے لیے، اپنے دین کے ان خدمتگاروں کے لیے، اپنے نبی کے ان وارثوں کے لیے۔ ہمیں تو اپنا گھر چھوٹا ہو لیکن اپنے علماء کا گھر ہمیں ان کو بڑا کمرہ دینا چاہیے۔ ہم اپنے گھر چاہے دال روٹی کھا لیں مگر اپنے علماء کو اچھا کھانا کھلائیں، ہماری سوچ تو یہ ہونی چاہیے۔ اور آج بھی ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں یہ سوچ ہے، مگر آپ کے یہ بہار بنگال کے علاقوں میں آپ کی بڑی چھوٹی سوچ ہے علماء کو لے کر کے۔ اپنی سوچ کو بدلو میرے بھائی۔ نبی کی مدد، نبی کے مشن کی مدد بھی ہے، نبی کے دین کی مدد بھی ہے، مدرسوں کی مدد بھی ہے، مسجدوں کی مدد بھی ہے، اور جہاں سے دین کا کام ہو ان تمام جگہوں کی مدد کرو۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ اپنے نبی کی مدد کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور نبی کے اوپر جو نور اتارا گیا، جو شریعت اتاری گئی، اس شریعت کی پیروی کرتے ہیں، اس اسلام کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ 4 کام اگر آپ کر لیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین یہ 4 کام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس ادارے کے لیے جس کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے۔ اور آپ سب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ادارے کا دل کھول کر کے آپ تعاون کریں۔ آج کا یہ پروگرام ایکسٹرا پروگرام ہے اور آپ کے لیے اور آپ کے شوق کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اس ادارے کی ضرورتوں کا آپ خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔